اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. یہ سورہ مومنون ہے اور یہ مکی صورت ہے اور اس کا نام اسی صورت کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، قد افلح المؤمنون. قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے مومن، فلاح پا گئے، فلاح یعنی کامیابی، فلاح اور کامیابی اہل ایمان کے لیے ہے. اور جو مومن ہیں، یہ ماضی کے صیغے کے ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ یقیناً وہ فلاح پا چکے، یعنی یہ سمجھے کہ جو مومن ہیں وہ کامیاب ہیں. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا تو وہ یقیناً کامیاب ہے. تو چونکہ اہل ایمان وہ جنتی ہیں تو اس کے لیے وہ کامیاب ہیں. قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے مومن، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خاشعون خشوع اختیار کرنے والے ہیں. تو نمازوں میں خشوع، یہ خشوع یعنی عاجزی اور تواضع اختیار کرنے والے ہیں. اور یہ خشوع قلوب سے بھی ہوتا ہے اور ابدان اور جوارح سے بھی ہوتا ہے. قلوب یعنی دل، دلوں کے اندر خشوع کی اصل تو دل میں ہوتی ہے کہ پوری طریقے سے توجہ عبادت کی طرف، نماز کی طرف ہو، اور اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے دل میں موجود ہو اور پوری توجہ اور دلچسپی سے وہ نماز پڑھ رہا ہو، ایک طرف متوجہ ہو، دنیا کے وساوس اور خطرات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، یعنی دنیاوی خیالات سے، وساوس سے اپنے آپ کو کوشش پوری کرے کہ ان سے اپنی حفاظت کرے. تو یہ خشوع قلب ہے. اور خشوع جوارح یعنی جوارح کا مطلب اعضاء. تو خشوع جوارح یہ ہے کہ اپنے اعضاء اس کے جو ہے وہ بالکل اطمینان سے نماز پڑھے اور جو ہے غیر ضروری طور سے حرکات بلا ضرورت کے جوارح سے حرکات وغیرہ نہ کرے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اطمینان اور اعتدال کے ساتھ نماز ادا کرے. تو یہ خشوع ہے. اور خشوع کیا ہے؟ وہ نماز کا حسن ہوتا ہے کہ اس میں نماز کا جو حسن ہے تو خشوع کی وجہ سے آتا ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ خاشعون وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. یہ مومنین کی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ آگے بیان کر رہا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغویات سے یعنی لغو باتوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. معرضون اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے. اللغو کہتے ہیں لغو باتیں. لغو باتوں سے مراد یہ ہوتا ہے یعنی فضول باتیں، بیکار باتیں، بے فائدہ باتیں. باتیں ہی باتیں بھی آتی ہیں اور کام بھی، کہ ایسے باتیں اور ایسے کام جو فضول ہیں، بے فائدہ ہیں، ایسے چیزوں سے وہ بچتے ہیں. تو اس میں معلوم ہوا کہ وہ اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں غیر ضروری اور فضول چیزوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے
کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اچھا مسلمان ہونے کے لیے، اچھے مسلمان ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں سے پرہیز کرتا ہے۔ لا یعنی غیر ضروری باتوں سے، غیر مفید اور غیر ضروری باتوں سے اپنی حفاظت کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں، یہ اچھے مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ تو یہ نیچے حدیث لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، حدیث نمبر 3 کے ضمن میں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے اچھا مسلمان ہونے میں یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ ٹھیک ہے، تو قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو باتوں سے پرہیز کرنے والے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر زکوٰۃ سے وہی مالی زکوٰۃ مراد ہے، یا پھر زکوٰۃ سے طہارت اور پاکیزگی مراد ہے، یعنی قلب کی طہارت اور پاکیزگی مراد ہے، کہ وہ پاکیزگی اور دلوں کی پاکیزگی پر عمل پیرا ہیں۔ تو یہ دوسری تعویل اس لیے کی بعض مفسرین نے، اس لیے کہ یہ صورت مکی ہے اور مکی میں زکوٰۃ کی فرضیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس کے لیے بعض اہل علم یہاں پر زکوٰۃ سے مراد عام طہارت اور پاکیزگی لی، جو اس کے اصل معنی سے مشتق ہے، اور جو طہارت قلب ہے وہ عقیدہ توحید سے قائم ہوتی ہے۔ والذین هم علی الزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ الا علی والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی کوئی غیر شرعی طریقے سے ان کا استعمال نہیں کرتے، حرام راستے میں ان کا استعمال نہیں کرتے، زنا، قوم لوط والا عمل، یا ہاتھ سے مشتزنی وغیرہ، یہ ساری جو ہے چیزیں کیا ہیں، ان کا حرام استعمال ہے۔ تو وہ اپنی شرمگاہوں، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان لونڈیوں کے مالک ہوئے ہیں جن کے ان کے دائیں ہاتھ، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ صرف یا تو نکاح کے ذریعے، یا پھر اگر ان کی مملوکہ لونڈیاں ہیں تو پھر انہی کے ساتھ جو ہے نا وہ شرعی جو طریقہ ہے، شرعی جو جواز دلیل ہے، یعنی جو جائز ہے، اسی کے مطابق وہ ان کا استعمال کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے یا ان لونڈیوں کے مالک ہوئے ہیں جن کے ان کے داہنے ہاتھ، ملکت ایمانہم، مالک ہوئے ہیں ایمانہم، ان کے داہنے ہاتھ، یمین کی جمع ایمان۔ تو ما ملکت ایمانہم سے مراد ہوتا ہے کہ لونڈیاں، یعنی جو یہ لونڈیوں کو ملکت ایمانہم کہ ان کے مالک ہوتے ہیں، کیونکہ جو اس کا آقا ہوتا ہے وہ ان کا مالک ہوتا ہے، تو اس کے لیے ان کو ملکت ایمانہم کہا جاتا ہے۔ تو سوائے اپنی بیویوں کے یا ان لونڈیوں کے مالک ہوئے ہیں جن کے ان کے دائیں ہاتھ، فإنہم غیر ملومین، بس بے شک وہ نہیں ہیں ملامت کیے جانے والے، یعنی جو ان کا جائز اور حلال طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو یا تو نکاح کے ذریعے یا ملک یمین کے ذریعے، تو وہ ملامت زدہ نہیں ہیں، یعنی ان کی مذمت نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے لیے تو اجر و ثواب ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جو حلال طریقے سے اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کے لیے تو اس میں اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، پس بے شک وہ نہیں ہے ملامت کیے جانے والے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پس جس نے بھی چاہا وراء ذلک، اس کے علاوہ، فاولئک هم العادون، تو وہی ہیں زیادتی کرنے والے۔ عادون عدا یعدو سے ہے، یعنی زیادتی کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کا لحاظ کرنے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ان کی امانتیں ہیں، امانتوں کو صحیح طریقے سے وہ ادا کرتے ہیں، اور جو ان کے عہد اور معاہدے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں۔ اور یہ عہد کیا ہیں؟ جو ان کے اور لوگوں کے درمیان ہے، اور جو عہد ان کے رب کے درمیان ہے، ایسے سارے وعدوں اور عہدوں کو
وہ پورا کرتے ہیں، ان کا لحاظ کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد اور وعدوں کا لحاظ کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یعنی ان کی پابندی کرتے ہیں، مداومت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے، علامات اور صفات اور اخلاق بیان کی اللہ تعالیٰ نے مومنین کے، کہ وہ ان صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا تو اس میں اس کا آغاز بھی نماز سے کیا اور اختتام بھی نماز سے کیا۔ اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو یہ نماز سے ذکر شروع کیا، اور پھر اس کے بعد آخر میں فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور یہاں پر بھی نماز سے ان کا اختتام کیا۔ تو اس سے نماز کی جو اہمیت ہے دین اسلام کے اندر وہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اولئک هم الوارثون، وہی لوگ ہیں وارث ہونے والے، وہی ہیں وارث ہونے والے، وارث اس کی جمع ہے وارثون، یعنی وہی لوگ وارث ہونے والے ہیں، یعنی وارث ہونے والے ہیں یعنی جنت کے وارث بنیں گے۔ ایسے ہی لوگ وہ جنت کے وارث بنیں گے، جیسا کہ آیت کے آگے والی آیت میں آ رہا ہے۔ اولئک هم الوارثون، وہی ہیں جو وارث ہونے والے ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ جو وارث ہوں گے فردوس کے یعنی جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اور جنت الفردوس کیا ہے؟ یہ جنت کا سب سے اونچا حصہ ہے، اور یہ سب سے افضل جنت ہے۔ الذین یرثون الفردوس، وہ لوگ جو وارث ہوں گے جنت الفردوس کے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں رہنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ یقیناً ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصے سے۔ سلالہ کہتے ہیں خلاصے کو، اور تین کہتے ہیں مٹی کو، یعنی مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں جو پہلے بھی قرآن میں کئی آیتوں کی تفسیر میں ہم بتا چکے ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر انسان کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ ایک وجہ اس لیے بھی کہ چونکہ سب آدم کی اولاد ہیں تو سب مٹی سے ہیں، سب کی اصل مٹی ہے، اس معنی میں بھی، اور دوسرے اس معنی میں بھی کہ انسان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ پانی کے قطرے سے ہوئی ہے، نطفے سے ہوئی ہے، اور وہ نطفہ جو پانی کا قطرہ بنا ہے وہ کیسے بنا ہے؟ وہ انسان نے جو غذا استعمال کی اس غذا کے ذریعے بنا ہے، اور وہ غذا کہاں سے آئی تھی؟ مٹی سے آئی تھی، زمین سے نکلی تھی۔ تو اس طریقے سے ہر انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے خلاصے سے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے بنا دیا اس کو نطفہ فی قرار مکین، محفوظ جگہ میں۔ ثم جعلناہ، یعنی پہلے یہ جو مٹی کا خلاصہ ہے، پھر اللہ کہتا ہے ثم جعلناہ، پھر ہم نے بنا دیا اس کو نطفہ فی قرار مکین، محفوظ جگہ میں۔ قرار مکین محفوظ جگہ، اور محفوظ جگہ سے مراد ہے رحم مادر، یعنی ماں کی بچے دانی، جس میں بچہ نشو و نما پاتا ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے پیدا کیا یا بنا دیا نطفے سے علقتن، جمع ہوا خون۔ یہ سورہ حج کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو مراحل تخلیق کا ذکر فرمایا ہے وہاں پر بھی اس پہ بات ہو چکی ہے۔ تو پہلے مرحلے میں نطفہ ہوتا ہے، پھر دوسرے مرحلے میں علقہ، پھر تیسرے مرحلے میں مضغہ بنتا ہے۔ نطفے کا مرحلہ 40 دن، پھر علقہ بنتا ہے 40 دن، پھر مضغے کی حالت میں رہتا ہے 40 دن، تو اس کے بعد پھر اس میں اللہ کے حکم سے فرشتہ آ کر اس میں روح پھونکتا ہے، اور پھر اس میں زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو ثم خلقنا النطفة علقة،
پھر ہم نے بنایا نطفے سے علقہ یعنی جمع ہوا خون، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے پیدا کیا جمے ہوئے خون سے مضغۃ لوتھڑا، مضغہ کا مطلب گوشت کا ٹکڑا، تو عربی میں کہتے ہیں مضغ یمضغ، مضغن کا مطلب ہوتا ہے منہ میں کوئی چیز لے کر چبانا، تو گوشت کا ٹکڑا منہ میں ڈالا، چبانا شروع کیا، تو مضغہ کا مطلب ہوا کہ ایسا گویا کہ اتنا گوشت کا ٹکڑا کہ جو چبائے جانے کے قابل ہو، ایسا لے کے ٹکڑا منہ میں ڈال لیں گے تو اس کو چبا سکتے ہیں، تو مطلب ہے تو گوشت خون کا لوتھڑا یا گوشت کا ٹکڑا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے پیدا کیا جمے ہوئے خون سے لوتھڑا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے پیدا کی لوتھڑے سے ہڈیاں، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا لوتھڑے سے ہڈیاں پیدا کی، پھر یہ ہڈیاں جو ہے کیا ہیں، انسان کے پوری طریقے سے کھڑے رہنے کے لیے وہ ہڈیوں کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس میں ہڈیاں جوڑ دی، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، تو اس طریقے سے کیا ہو گیا، انسان ایک بہترین اور خوبصورت شکل میں تیار ہوا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے۔ فرمایا فَكَسَوْنَا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر ہم نے چڑھایا ہڈیوں پر گوشت، پھر ہم نے چڑھایا ہڈیوں پر گوشت، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے چڑھایا، کسا یکسو کا مطلب ہوتا ہے پہنانا، کپڑے پہنانا، تو مراد کیا ہے پہنانا یعنی چڑھانا، پھر ہم نے چڑھایا العظام ہڈیوں پر، لحمن گوشت، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اٹھایا اس کو دوسری شکل میں، یعنی اس کے بعد اللہ نے اسے ایک مکمل انسان کی شکل دے دی، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اٹھایا اس کو خلقا آخر دوسری شکل میں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بابرکت ہے اللہ بہترین پیدا کرنے والا، احسن الخالقین، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک تم اس کے بعد البتہ ضرور مرنے والے ہو، پھر بے شک تم اس کے بعد البتہ مرنے والے ہو، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے ہیں فوقکم تمہارے اوپر، سبع طرائق 7 آسمان، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے ہیں فوقکم تمہارے اوپر، سبع طرائق 7 آسمان، طرائق طریقہ کی جمع ہے، طریقہ کا اصل مطلب ہوتا ہے راستہ، اور اس یہاں پر مراد ہے آسمان، اور اس کو آسمان کو طریقہ سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ وہ فرشتوں کے چلنے پھرنے کی جگہ ہیں، آسمان کیا ہے، فرشتوں کا مسکن ہے، اور فرشتوں کے چلنے پھرنے کے راستے وہاں پر ہیں، تو اسی لیے ان کو طرائق کہا گیا، تو طرائق سے مراد ہے آسمان، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیے ہیں تمہارے اوپر سبع طرائق 7 آسمان، وما کننا عن الخلق غافلین، اور ہم نہیں ہیں عن الخلق مخلوق سے غافلین غافل، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں، اور جیسا کہ دوسری آیتوں میں اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے جیسا اس کے شان کے لائق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں سے غافل نہیں ہے، مخلوقات سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ وہ بندوں سے بہت قریب ہے، اور ان کو دیکھتا ہے، ان کو سنتا ہے، اور ان کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، بندوں سے وہ غافل نہیں ہے۔ وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم نہیں ہیں مخلوق سے غافل۔ وانزلنا من السماء ماء بقدر، اور ہم نے اتارا ہے آسمان سے ماء پانی، بقدر ایک اندازے کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش اتاری، پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق، یعنی ایک متوازن مقدار میں اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا جس سے انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، اگر وہ جو اس کا ایک ضرورت ہے اس سے اگر زیادہ بھی ہو جائے پانی تو پھر سیلاب آ سکتا ہے، اور لوگوں کا نقصان، کھیتیوں کا، فصلوں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور سیلاب کے ذریعے سے انسانوں کا اور جانوروں کا نقصان ہو سکتا ہے، تباہی آ سکتی ہے، اور اگر نہ آئے، کم آئے
تو اس سے بھی جو ہے نا کیا ہوتا ہے، انسانوں کا، جانوروں کا، فصلوں کا، کھیتوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی ضرورت ہے توازن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، یہ مطلب ہے بقدر، ایک اندازے کے مطابق، اور ہم نے اتارا آسمان سے ماءن پانی، بقدر ایک اندازے کے مطابق، فاسکناہ فی الارض، پھر ہم نے اس کو ٹھہرایا، اسکنا یعنی ہم نے اسے، یہ اسکن یسکن و اسکانن ہے، یعنی مطلب آباد کرنا یا اس کو ٹھہرانا، فاسکناہ، پھر ہم نے اسے ٹھہرایا، فی الارض زمین میں۔ پھر جو اللہ نے پانی اتارا آسمان سے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کرنے کے لیے زمین کو اس کا مسکن بنا دیا۔ تو پانی آتا ہے تو وہ نہروں کی شکل میں، کنووں کی شکل میں، چشموں کی شکل میں، زمین کی جو ہے تہوں میں وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بارش پانی آئے پھر اس کے بعد چلا جائے فوراً، تو پھر جو ہے نا انسان اس سے آگے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت کا بھی انتظام فرمایا، فاسکناہ فی الارض، بس ہم نے اس کو ٹھہرا دیا، فی الارض زمین میں، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ، ہم اس کے لے جانے پر بھی، لقادرون، البتہ قادر ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو اتارا، پھر اسے زمین کے اندر مختلف شکلوں میں محفوظ کر دیا تاکہ انسان اور جانور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور اللہ کہتا ہے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ چاہے تو اس پانی کو لے جائے، یعنی یہ پانی یا تو آئے اور اس کے بعد نکل کر پھر فوراً تیزی سے واپس اپنے سمندروں میں واپس چلا جائے، اور انسان جو ہے نا اس کے بعد پانی اس کے پاس نہیں رہے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ پانی کو زمین کے اندر اس قدر گہرائی میں لے جائے، اتنا گہرائی میں چلا جائے کہ انسان اس کو نکال نہ پائے، زمین کے تہوں کے اندر بہت نیچے پانی چلا جائے اور انسان اس کو نکال نہ پائے، اللہ تعالیٰ اسے لے جانے پر قادر ہے۔ تو جس اللہ نے یہ پانی دیا ہے وہ اسے لے جانے پر بھی قادر ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تمہیں دی ہیں، اور اس کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر بھی لقادرون، البتہ قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، فَأَنشَأْنَا، پس ہم نے پیدا کیے، لکم تمہارے لیے، بھی اس سے یعنی اس بارش کے اس پانی سے، جنات باغات، من نخیل کھجوروں کے، وعناب اور انگوروں کے، لکم فیہا فواکہ کثیرہ، تمہارے لیے ان میں میوے ہیں کثیر، فواکہ کہتے ہیں میوے، کثیرہ بہت، ومنہا تاکلون، اور ان سے تم کھاتے ہو، وشجرۃ تخرج من طور سینا، اور ایک درخت، تخرج من طور سینا، جو نکلتا ہے طور سینا سے، اور شجرتن سے مراد ہے یعنی فانشأنا وانشأنا شجرتن، ایسا ہے، یعنی پیچھے جو آیا فانشأنا لکم، پس ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے اس سے باغات، پھر اسی پہ عطف ہے، وشجرتن، اور ایک درخت کو بھی، یعنی پیدا کیا تمہارے لیے، وشجرتن، ایک درخت، تخرج من طور سینا، جو نکلتا ہے طور سینا سے، طور سینا جگہ کا نام ہے، جو سینا کے علاقے میں جو کوہ طور کے پاس جو اطراف میں جو علاقہ ہے اس کو طور سینا کا علاقہ ہے، وہاں سے وہ درخت نکلتا ہے، تو مطلب یعنی وہ مخصوص درخت ہے جہاں وہ درخت اس علاقے میں وہاں پر اگتا ہے کثرت سے، اس طرف اس علاقے میں اور اس کے اطراف و اکناف میں اس مخصوص درخت کی پیدائش ہوتی ہے، یا اس کی وہاں پر کثرت سے وہ موجود ہوتا ہے، اور مراد جو ہے زیتون کا درخت ہے۔ وشجرۃ تخرج من طور سینا، اور ایک درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے، یعنی اگتا ہے طور سینا کے علاقے میں، تنبت بالدہن، اگتا ہے بالدہنی، چکنائی لیے ہوئے، دہن کہتے ہیں چکنائی کو، تنبت بالدہن یعنی اگتا ہے چکنائی لیے ہوئے، اس کے اندر چکنائی ہوتی ہے، اور اسی لیے جو ہے نا اس سے زیتون کے پھل سے اس کا تیل نکالا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر چکنائی ہوتی ہے۔ تنبت بالدہن، اگتا ہے چکنائی لیے ہوئے، وصبغ للآکلین، وصبغ للآکلین، اور ایک سالن ہے کھانے والوں کے لیے، صبغ، صبغ کہتے ہیں سالن، یعنی جس میں انسان روٹی ڈبو کر کھاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں صبغ، للآکلین، کھانے والوں کے لیے، یعنی یہ درخت ایسا ہے کہ اس کے اندر تنبت بالدہن، یہ اگتا ہے چکنائی لیے ہوئے، یعنی اس کے اندر تیل ہوتا ہے، وصبغ للآکلین، اور وہ ایک سالن ہے کھانے والوں کے لیے، یعنی اس کے تیل کے اندر انسان روٹی کا ٹکڑا ڈبو کر وہ اس کو کھاتا ہے، سالن کے طور پر بھی وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے
کا بہت بڑا فضل ہے ان علاقوں پر جہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ درخت فراوانی سے اس درخت کو رکھا ہے، تو ان کے لیے آسانی سے وہاں پر وہ درخت اگتے ہیں اور ان کے درخت کے پھلوں سے وہ درخت پھل کو بھی کھاتے ہیں، پھر ان کا تیل نکالتے ہیں، پھر اس تیل کو جو ہے وہ سالن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وَصِبْغًا لِّلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے فی الانعام چوپایوں میں لعبرہ ایک عبرت ہے، یعنی چوپایوں کے اندر ایک عبرت ہے، ایک نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اس کے علم پر اور اس کی توحید پر دلالت کرتی ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم پلاتے ہیں تم کو، مما فی بطونہا، اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ بطون بطن کی جمع ہے، پیٹ، یعنی مراد کیا ہے؟ دودھ۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان میں منافع کثیرہ، کثیر منافع ہیں، فوائد ہیں، یعنی اس میں انسانوں کے لیے بہت سارے فوائد ہیں، اور ان کے جو اون سے اور ان کے بالوں سے ان کے چمڑوں سے انسان جو ہے مختلف فائدے اٹھاتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں جو آگے آ رہے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو، اور یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری کرتے ہو۔ وَعَلَيْهَا، اور ان پر یعنی ان جانوروں پر، ان چوپایوں پر جو ان میں سے یعنی جو سواری کے قابل ہیں، جیسے اونٹ ہیں، اسی طرح گائے ہیں، تو وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تحملون، تم سواری کرتے ہو۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تحملون، تم سواری کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ فقال، پس اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود برحق سوائے اس کے، افلا تتقون، کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، پس کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ، اس کی قوم سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر بشر مثلکم، مگر ایک بشر، ایک انسان، مثلکم، تمہارے جیسا۔ تو قوم کے سرداروں نے نوح علیہ السلام کے، انہوں نے اپنی عوام کو گمراہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو نوح وہ تمہارے درمیان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، حالانکہ وہ تو تمہارے جیسا انسان ہے، تمہارے جیسا بشر ہے، تو اس میں کون سی ایسی خوبی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی بنا دیا، رسول بنا دیا؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، پس کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر ایک انسان تم جیسا، یرید ان یتفضل علیکم، وہ چاہتا ہے کہ فضیلت حاصل کرے، علیکم، تم پر، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ صرف جو ہے یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں تمہارے سے بڑا بن جائے، اس کے لیے اس نے یہ رسول ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر کیا کرے، فضیلت حاصل کرے، تم سے بڑا بن جائے، اور تم اس کے تابع دار ہو جاؤ، وہ یہ چاہتا ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، وہ چاہتا ہے کہ فضیلت پا جائے، علیکم، تم پر۔ ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ، اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور اتار دیتا فرشتوں کو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو اگر رسول بھیجنا ہی ہوتا تو اللہ کسی فرشتوں کو بھیج دیتا۔ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ہم نے نہیں سنی ہے یہ بات فی آبائنا الاولین، ہمارے اگلے باپ داداؤں میں، یعنی نوح نے جو دعوت لائی ہے توحید کی دعوت، یہ ہم نے اپنے باپ داداؤں سے ایسی بات نہیں سنی ہے۔ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ہم نے نہیں سنی ہے یہ بات فی آبائنا الاولین، ہمارے اگلے باپ داداؤں میں۔ ان هو الا رجل به جنہ، نہیں ہے وہ مگر ایک آدمی، به جنتن، جس کو دیوانگی ہے، جنتن سے مراد جنون، دیوانگی، یعنی انہوں نے الزام لگایا کہ تہمت لگائی کہ نوح وہ دیوانہ ہے۔ ان هو الا رجل به جنہ، نہیں ہے وہ مگر ایک آدمی، به جنتن، جس کو جنون ہے۔ فتربصوا به، پس انتظار کرو اس کے بارے میں، حتی حین،
ایک وقت تک، یعنی انتظار کرو، وقت کے ساتھ یہ مر جائے گا اور اس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. فتربصوا به حتى حين، پس تم انتظار کرو اس کا حتى حين، ایک وقت تک. قال رب انصرني بما كذبون، کہا اے میرے رب انصرنی، میری مدد فرما، بما كذبون، اس سبب سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہے مجھے. اور نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا، مگر بہت صبر کرنے کے بعد. جلد بازی نہیں کی انہوں نے، تقریباً 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور آخر میں جب ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا. قال رب انصرنی بما كذبون، کہا اے میرے رب مدد فرما میری اس سبب سے کہ انہوں نے جھٹلایا ہے مجھے. فاوحینا الیہ، پس ہم نے وحی کی اس کی طرف، ان اصنع الفلک، کہ تو تیار کر، تو بنا. صنع یصنع صنعتن کا مطلب بنانا، تیار کرنا. پس ہم نے وحی کی اس کی طرف، ان اصنع الفلک، کہ تو تیار کر کشتی کو، باعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے، یعنی ہماری نگرانی میں، ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق. بس ہم نے وحی کی اس کی طرف کہ تو تیار کر کشتی کو ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب آ جائے ہمارا حکم، یعنی جب ہمارا عذاب کے بارے میں، عذاب کے حوالے سے ہمارا حکم جب جاری ہو جائے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب آ جائے ہمارا حکم، وَفَارَتْ تَنُّورُ، اور جوش مارے تنور، فارا بہنے لگے یا جوش مارے، التنور، تنور سے مراد جو ہے جو خباز کا تنور ہوتا ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے لیے اس کو، جیسا کہ مفسرین نے کہا ہے، عذاب کے آنے کی ابتدا کی نشانی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتائی تھی کہ تنور کے اندر سے اگر پانی نکلنے لگے، تنور میں جوش مارنے لگے، پانی ابلنے لگے، تو سمجھ جاؤ کہ اب عذاب شروع ہونے والا ہے. یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتائی تھی عذاب کے شروع ہونے یا آغاز ہونے کے بارے میں. تو فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، بس جب آ جائے ہمارا حکم، وَفَارَتْ تَنُّورُ، اور جوش مارنے لگے تنور، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو سوار کر لے اس میں، من کلن، ہر ایک چیز کے، ہر ایک کے، زوجین اثنین، دو جوڑے، یعنی ہر مخلوق کے دو جوڑے اس میں اپنے ساتھ کشتی میں سوار کرا لے. فسلک فیہا، پس تو سوار کروا فیہا اس میں، یعنی فسلک، سلک ہے اسلک کا مطلب سوار کرانا، یعنی داخل کرنا، یعنی اس میں داخل کر لے، یعنی سوار کر لے. فسلک فیہا، پس تو سوار کر لے اس میں، من کلن، ہر ایک کے، زوجین اثنین، دو جوڑے، وَأَهْلَكَ، اور تیرے گھر والوں کو بھی، یعنی تیرے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ کشتی میں سوار کروا لے. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے اس کے من سبق علیہ القول منہم، کہ طے ہو چکی ہے جس پر بات، منہم، ان میں سے، یعنی تیرے گھر والوں کو کشتی میں سوار کر لے. تیرے گھر والوں میں سے مستثنا ہے کون؟ وہ لوگ کہ جن کے اوپر بات طے ہو چکی ہے، یعنی جنہوں نے ایمان نہیں لایا اور جن کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ عذاب میں ڈوب جائیں گے. اور ان سے مراد جو ہے حضرت نوح کی بیوی تھی، اور دوسرے ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنعان تھا. انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا تو وہ عذاب کا فیصلہ ان پر بھی جاری ہو چکا تھا، تو اس لیے گھر والوں میں سے ان کو مستثنا کیا. فرمایا وہ اہلکا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لے کشتی میں، لیکن الا من سبق علیہ القول منہم، سوائے اس کے کہ طے ہو چکی ہے جس پر بات، منہم، ان میں سے. یہاں پر گھر والوں کو سوار کرانے کا ذکر ہے. البتہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ومن آمن، اور جو ایمان لائے ہیں تیرے ساتھ ان کو بھی سوار کروا لے. ایمان والوں کو بھی، کچھ ایمان والے بھی تھے گرچہ کہ تھوڑے تھے، اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا وما آمن معہ الا قلیل، اور نہیں ایمان لایا تھا اس کے ساتھ مگر بہت تھوڑے لوگوں نے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سوار کرنے کا حکم دیا. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور تو مجھ سے مخاطب نہ ہونا، فی الذین ظلموا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، یعنی جو ظالم ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا، کہ جن کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، جنہوں نے کفر اور تکذیب کی، ان کے بارے میں مجھ سے مخاطب نہ ہونا، یعنی ان کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور تو مخاطب نہ ہونا مجھ سے ان کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا. انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، بس جب تو سوار ہو جائے تو
اور وہ جو تیرے ساتھ ہیں علی الفلک کشتی پر. فقل الحمدللہ، تو کہہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، الذی نجانا من القوم الظالمین، جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے. وقل رب انزلنی منزلا مبارکا، اور تو کہہ کہ اے میرے رب مجھے اتار منزلا مبارکا، ایک اترنے کی جگہ، مبارکن مبارک، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی. اور پھر جب وہ طوفان تھم گیا اور اس کے بعد جو ہے نا کشتی رک گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہہ کر دعا کی. اللہ تعالیٰ نے خود انہیں یہ دعا سکھائی اور کہا وقل، اور تو کہہ رب انزلنی منزلا مبارکا، اے میرے رب مجھے اتار منزلا مبارکا، منزلا اترنے کی جگہ، مبارکن مبارک، یعنی مبارک جگہ پہ مجھے دوبارہ اتار دے، یعنی زمین میں مبارک جگہ پر مجھے آباد فرما دے. وقل رب انزلنی منزلا مبارکا، اور کہہ اے میرے رب انزلنی منزلا مبارکا، اتار مجھے ایک اترنے کی جگہ مبارک. وانت خیر المنزلین، اور تو وانت خیر المنزلین، اور تو بہترین اتارنے والا ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ ضرور نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور ضرور ہم آزمانے والے تھے، یعنی ہم آزمانے والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے، ابتلا اور آزمائش سے گزارتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے تاکہ بندوں کو آزمائے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور یقیناً ہم البتہ ضرور آزمانے والے تھے.